حکیم کے اسلوب بیان، یعنی قرآن حکیم بیان کرنے کا جو اسلوب اختیار کرتا ہے، جو طریقہ اختیار کرتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ انہی قسموں میں سے، انہی انواع میں سے ایک قسم ہے ندا، آواز لگانا، صدا لگانا۔ اور آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ انسان جب بات کرتا ہے تو بات کرنے کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اسی میں ایک قسم ہوتی ہے ندا اور صدا لگانا، آواز لگانا، کسی کو پکارنا، اس کو ندا کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ یہی اسلوب قرآن حکیم بھی بیان کرتا ہے، یہی گفتگو کا انداز قرآن حکیم کا بھی ہے، رب العالمین کا بھی ہے۔ تو انہی انداز میں سے جو انداز ندا کا ہے وہی یہاں پر آیا ہوا اس آیت کریمہ میں۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ تو جب خطاب کرنا، ایڈریس کرنا، خطاب کرنا، کسی سے بات کرنا، اس بات کو ندا کے ذریعے شروع کرنا اور پکار کر شروع کرنا، یہ اس کی بھی کچھ فوائد ہوتے ہیں، کچھ اس کی تقاضے اور کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو جیسے یہاں پر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تو اے سے شروع ہوا، ندا سے شروع ہوا۔ اللہ کا کلام کس سے شروع ہو رہا ہے؟ ندا سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے کئی فوائد تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین ندا لگا کر ایمان کی بات کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا اسلوب محبت ہے۔ کیا ہے؟ محبت کا اسلوب، پیار، رحمت کا، شفقت کا اسلوب ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان کے ساتھ جس کو پکار رہا ہے اس سے محبت فرماتا ہے، اس لیے پکار رہا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے اس ندا کا، اس آواز لگا کر پکارنے کا، کہ جو مخاطب ہے، ایک ہوتا ہے مخاطب، خطاب کرنے والا، جیسے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو میں مخاطب ہوں، اور مخاطب جس کو کہتے ہیں جو سامنے آڈینس بیٹھی ہوئی، آڈینس ایک ہوتا ہے اسپیکر، بولنے والا، میں ہوں، اور آڈینس سننے والی جس کو مخاطب کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو جب ندا سے بات کی شروعات کی جائے، پکار کے بات کی شروعات کی جائے، تو جو مخاطب ہوتے ہیں، آڈینس ہوتی ہے، آڈینس کو جگانا مطلوب ہوتا ہے۔ جاگو، اب سترک ہو جاؤ، یا ایھا الذین، سترک ہو جاؤ، یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، سترک ہو جاؤ، جاگ جاؤ۔ بیداری لاتا ہے قرآن حکیم۔ قرآن حکیم پرسنالٹی میں، شخصیت میں کیا لاتا ہے؟ بیدار ہونا، اویئرنیس جس کو کہتے ہیں، بیدار رہے انسان، جاگتا رہے ہر اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے۔ یا ایھا الذین، تو ایک فائدہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ جاگنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایمان سے تعبیر کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اسی کے لکھا ہے لوگوں نہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا خطاب کو، ندا کو۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ابھارنا چاہتے اللہ رب العالمین، آگے بڑھو، اور جو کام بھی بتایا جا رہا ہے وہ کرو، بہت اہم کام ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور وہ کام ایمان کا ہے، اس لیے ایمان کا ہے۔ ابھی جب میں مثال دوں گا تو اور بات سمجھ میں آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقصود یہ ہوتا ہے ایمان کہہ کر ابھارنا ہوتا ہے کہ جو کام اب بتایا جا رہا ہے بہت اہم ہے، معمولی کام نہیں ہے کہ جس کو اس کام سے سن کر اس کام سے نکال دیا جائے، نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمتوں کو جگانا ہوتا ہے، اپنی ہمت کو، حوصلے کو جگاؤ اور یہ کام کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے گھر پہ مہمان آئے، آدمی بڑا سخی آدمی، بڑا داتا ہے، بڑا مہمان نوازی کرتا ہے، تو اس کو یہ کہیں گے اے شخص، اے آدمی، ذرا مہمان کی مہمان نوازی کرو، نہیں، اس کو کہیں گے یا کریم، اے سخی آدمی ہے، داتا آدمی، دینے والے سخی آدمی، ذرا مہمان کی اکرام اور عزت کرو۔ تو یا کریم کہہ کر اس کی سخاوت کو للکارا گیا۔ ایسے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اس ایمان کی قدر کو ذرا سمجھو اور اس کے بعد یہ کام کرو، یا ایھا الذین۔ اچھا، اسی طرح
جو انسان جس فیلڈ کا ہو، جس صفت کا حامل ہو، اس صفت سے اس کو پکارا جائے گا تو اس کو وہی کام کرنے کے لیے کہا جائے گا. تو جیسے یہاں پر سخی آدمی کریں جو خود عزت کرتا ہے لوگوں کی، تو کہا آپ اپنے مہمان کی عزت کرو. اسی طرح جو آدمی جیسا ہوگا ویسے ہی اس کو پکارا جاتا ہے. اور تیسرا فائدہ اس ندا کا یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ بات ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. میرے اور آپ کی ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے اور آپ کی خواہشاتوں میں سے کوئی خواہش نہیں ہے، بلکہ جو ایمان کی نعمت ہمارے پاس ہے اس ایمان کے تقاضوں میں سے تقاضا یا ایھا الذین، یعنی اگر یہ کام نہیں کرو گے تو ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کیا. کیا کا ایمان ہے؟ اس چیز کا ایمان ہے کہ آگے جو بات کہی گئی ایمان کے بعد وہ آپ پوری نہیں کر رہے. یا ایھا الذین آمنوا اس لیے بھی کہا جا رہا تو اس کو کرو گے تو ایمان کے تقاضے کو پورا کرو گے، چھوڑ دو گے تو ایمان کے تقاضے کو ختم کر رہے ہیں، ایمان کے تقاضے کو پورا ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. دوسری بات اب آتے ہیں ندا کی بات. اللہ تعالیٰ نے کہا آمنو، ایمان لائے ہو. ایمان کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا تو ضروری ہے، کیونکہ ایمان تو سمجھو گے نہیں تو ایمان کی قدر نہیں آئے گی. کہتے ہیں جس چیز کو انسان جتنا جانتا ہے، جتنا سمجھتا ہے، جتنا غور کرتا ہے، اس چیز کی اتنی قدر اس کے پاس ہوتی ہے، اس چیز کی اتنی اہمیت اس کے نزدیک ہوتی ہے. جس کو سمجھتا نہیں، جانتا نہیں، اس کی ویلیو نہیں رہتی، اس کی قدر نہیں رہتی، اس کی قیمت نہیں رہتی. آج انسان اللہ کو نہیں پہچانتا اس لیے کہ اللہ کی قدر نہیں کرتا. وما قدر اللہ حق قدری، انسانوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح سے قدر کرنی چاہیے. وما قدر اللہ حق قدری، تو جب ایمان کی قدر بھی اس لیے نہیں ہوتی. قرآن حکیم میں بہت جگہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، ایمان سے تعبیر کیا گیا، ایمان سے پکارا گیا. کیا مطلب ہے ایمان کا؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین کر لینا، یقین کر لینا، مان لینا، تسلیم کر لینا. لیکن مطلق آتا ہے نا یا ایھا وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کوئی کہے بس یقین آپ کے دل میں ہے، بس آپ ایمان والے ہو گئے. کس چیز کا یقین؟ کون بتائے گا کس چیز کا یقین؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ ایمان سے مراد کیا ہوتا ہے. جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. لمبی طویل روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بڑی لمبی روایت ہے، انسانی شکل میں آئے. کئی ایک سوالات کے اس میں ایک سوال کیا کیا تھا؟ یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا چیز ہے؟ کہ وہی ایمان جس کا حکم بار بار ابھی بتائیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا 89 مرتبہ، ایک کم 90 89 نہیں 89 مرتبہ آیا ہوگا ہے یا ایھا الذین آمنوا قرآن حکیم. تو بار بار جو ایمان آتا ہے اس ایمان سے مراد کیا ہے؟ کوئی اپنے سے معنی اس میں چڑھانے کی کوشش نہ کرے، کوئی اپنے سے معنی چڑھانے کی کوشش نہ کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم جب پوچھنا چاہتے ہو ایمان کے بارے میں تو سنو، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یا والقدر خیرہ وشرہ. ایمان کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا، ایمان کہتے ہیں اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، ایمان کہتے ہیں اس کی کتابوں پر ایمان لانا، ایمان کہتے ہیں اس کے رسولوں پر ایمان لانا، ایمان کہتے ہیں آخرت کے دن پر ایمان لانا، ایمان کہتے ہیں اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا کہ اللہ کی طرف سے. یہ 6 چیزیں جب مکمل ہوگی تب ایمان کہلائے گا یا ایھا الذین آمنوا. یہ 6 چیزوں پر جس کا ایمان ہے وہی ایمان والا کہلائے گا، ورنہ وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا. اچھا، اس کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایمان سے مراد صرف ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو سچا تسلیم کریں. اللہ برحق ہے، اس کی فرشتے برحق ہیں، اس کے رسول برحق ہیں، اس کی کتابیں برحق ہیں، آخرت کا دن برحق ہے. میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، تسلیم کر رہا ہوں، اور اچھی بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے یہ بھی برحق ہے. صرف اس چیز کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایسی تصدیق، ایسی سچائی جس کے اندر قبول ہو، میں قبول کر لیتا ہوں. ایک ہوتا ہے تسلیم کر لینا، ٹھیک ہے تیری بات، کرنا نہیں ہے، ایکسپٹ نہیں کرنا.
ہم نے تسلیم کر لیا، قبول نہیں کرنا، بلکہ قبول کرنا یعنی عملی تقاضے اس کے پورے کرنا، یہ پورے طور پر ایمان شامل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے ابو طالب اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تصدیق کرنا، یہ سچ ماننا ان کو فائدہ نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے قبول نہیں کیا، جھکے نہیں سامنے۔ اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول مانتے تھے، اللہ کو بھی برحق مانتے تھے، ایک الہ معبود تھا پھر بھی مانتے تھے، لیکن انہوں نے اذعان قبول نہیں کیا، دل سے در مانتے تھے، زبان سے اقرار نہیں کیا نا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے یہ چیز نہیں کیا۔ یہ ہے ایمان۔ اور جب بھی ایمان کا ذکر آئے تو ایک آدمی جو ہے نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا کہا؟ صحابی رسول سے کہا کہ مجھ سے کوئی عہد دے لیجیے، کوئی وعدہ کر دیجیے، میں اس پر کاربند رہوں تاکہ میں اس وعدے کو نبھاؤں۔ انہوں نے جواب کیا دیا وہ سنیے۔ جواب دیا انہوں نے کہ جب بھی تم سنو قرآن حکیم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو یا ایھا الذین آمنوا، کیا کہہ رہا ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کی تلاوت کرو گے تو یہ آیت بھی کئی جگہ آپ کو آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو وعدہ کیا ہے؟ میں وعدہ یہ کرو کہ جب بھی تم اللہ رب العالمین کو یہ کہتے ہوئے سنو یا ایھا الذین آمنوا، تو فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ، اپنے دونوں کانوں کو اس کی طرف لگا دو، سترک ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ خَيْرٌ يَأْمُرُ بِهِ أَوْ شَرٌّ يَنْهَى عَنْهُ، اس لیے کہ اس کے بعد جو بات آئے گی یا تو کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہے جس کا اللہ حکم دے رہا ہوگا، یا پھر کوئی شر اور برائی کی بات ہوگی جس سے منع فرما رہا ہوگا۔ یہ عہد کر دو بس، اس آپ نے سکھائی ہے یا ایھا الذین آمنوا، جب بھی سنو اس کے بعد کوئی خیر آ رہا ہے تو وہ حکم دیا جا رہا ہے، اس کے بعد کوئی شر آ رہا ہے تو منع، یعنی کچھ کرنے کے کام اس کے بعد ہوں گے اور کچھ رکنے کے کام ہوں گے، یہ دونوں یاد رکھیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس آدمی کو نصیحت کی، اور یہ جو اثر ہے عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں، اس اثر کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، بالکل صحیح سند سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو آپ یا ایھا الذین آمنوا جب پڑھیں گے تو اس کے بعد کچھ حکم ہوتے ہیں، کچھ منع ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں منع کیا گیا لا تأکلوا الربا، ایمان والو ربا یعنی سود مت کھاؤ، بڑا یعنی گویا سود کو نہ کھانا ایمان ہے، اور سود کھانا ایمان کے برابر۔ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے، سودی لین دین کرتے، سودی معاملے میں پڑے ہوئے وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر رکھتے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے۔ آج دیکھیں کس طرح سے لوگ امت پوری سود کے اس میں پڑے ہوئے، چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے ہر معاملات میں سود کہیں نہ کہیں در آیا ہے۔ یہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، ساری تفصیل ابھی آگے آئے گی، لیکن یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا سے چند باتیں بھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین کو ہمیں قرآن حکیم کے علم کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔